خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا اس میں رب تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے بے شک اللہ اور اس کے ملائکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر درود بھیجتے ہیں، اے ایمان والو تم بھی حضور پر خوب درود پڑھو۔ تو یہاں پہ ایک بات بتاتا چلوں کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر درود پڑھنا یہ بدعت ہے، یہ درست نہیں ہے، تو ان کو یہاں پہ بات غور کرنی چاہیے کہ ان کو ہمیں یہ بتانا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن میں ارشاد فرما دیا کہ اے ایمان والوں تم بھی درود پڑھو۔ تو یہ حکم کس کے اوپر ہے؟ ایمان والوں پر ہے۔ اب اگر کوئی آپ کو کہے کہ درود پڑھنا یہ بدعت ہے تو اس سے کہہ دیجئے کہ یہ تیری بس کی بات نہیں، کیونکہ اللہ نے قرآن میں واضح طور پہ فرما دیا کہ اے ایمان والوں تم بھی درود پڑھو۔ تو آپ لوگ درود شریف کی خوب کثرت کیا کریں، اس کے بہت سارے فوائد ہیں۔ درود شریف یہ ایسی عبادت ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نماز کے بعد سب سے زیادہ جو عبادت کو پسند کرتا ہے وہ ہے درود شریف۔ کیسے؟ دیکھیں کہ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور عرض گزار ہوئے، یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام، مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنا علم دیا ہے کہ میں یہ جانتا ہوں کہ آسمان میں کتنے تارے ہیں، میں اس کو شمار کر سکتا ہوں کہ آسمان میں کتنے تارے ہیں، میں یہ بھی شمار کر سکتا ہوں کہ دنیا میں کتنے درخت ہیں، میں یہ بھی شمار کر سکتا ہوں کہ درخت میں کتنے پتے ہیں، میں یہ بھی شمار کر سکتا ہوں کہ سمندر میں کتنے بوند پانی ہیں، سمندر میں کتنی مچھلیاں ہیں، دنیا کے ہر چیز کو میں شمار کر سکتا ہوں، لیکن ایک ایسی چیز ہے جسے میں شمار نہیں کر سکتا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے جبرائیل وہ کون سی چیز ہے جسے تم شمار نہیں کر سکتے؟ تو جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا، یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام، جب کوئی بندہ مومن آپ پر صدق دل سے ایک مرتبہ درود شریف پڑھے تو اللہ تبارک و تعالی اس کو اتنا ثواب دیتا ہے، اتنی نیکیاں دیتا ہے کہ میں اس کو شمار نہیں کر سکتا۔ پیارے اسلامی بھائیوں، دیکھیں کون جبرائیل علیہ السلام جو دنیا کے ہر گوشے کو گن سکتے ہیں، جو آسمان کے ستاروں کی تعداد بتا سکتے ہیں، جو سمندر میں کتنی مچھلیاں ہیں بتا سکتے ہیں، لیکن وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں جب کوئی بندہ صدق دل سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر درود پڑھتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اتنا ثواب عطا کرتا ہے کہ میں اسے شمار نہیں کر سکتا۔ تو پیارے اسلامی بھائیوں، آپ کی بارگاہ میں عرض ہے کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر خوب درود کی کثرت کریں، خوب درود کی کثرت کریں، اتنا درود پڑھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سے راضی ہو جائے۔ اور دیکھیں یہ درود شریف کی ایسی عبادت ہے جس کی وجہ سے بے شمار انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نے درود کی بدولت اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنی بات منوائی۔ جیسے مثال کے طور پر حضرت آدم علیہ السلام کو دیکھیں، حضرت آدم علیہ السلام جب جنت سے حضرت آدم علیہ السلام کو دنیا میں بھیج دیا گیا تو آپ نے دنیا میں جب آپ پہلی بار دنیا میں تشریف لائے تو آپ نے جنت میں اندھیرا دیکھا نہیں تھا، اندھیری کو آپ نے دیکھا نہیں، تو دنیا میں آپ رات کے وقت تشریف لائے تو آپ نے اندھیری دیکھی تو بہت رونے لگ گئے کہ یہ کیا چیز ہے، اندھیرا ہی اندھیرا ہے، تو بہت روئے، یہاں تک کہ روایتوں میں آتا ہے کہ آپ کے روتے اتنا پانی جمع ہو گیا کہ اسی سے آج جو ہم لونگ وغیرہ کھاتے ہیں اسی کے پانی سے ہوگا۔ آپ علیہ السلام بہت رویا کرتے تھے، توبہ کرتے، بار بار اللہ سے معافی مانگتے، گڑگڑاتے، لیکن کوئی جواب نہیں آتا۔ لیکن حضرت آدم علیہ السلام نے یاد کیا کہ کون سی ایسی چیز ہے جسے میں کہہ کر میری توبہ قبول ہو سکتی ہے، تو آپ علیہ السلام نے یاد کیا تو آپ نے جنت کا تصور اپنے دماغ میں لایا اور یاد کرتے ہیں کہ جنت کے باغات میں پتوں میں ایک نام لکھا ہوا تھا، ہر پتے میں ہر گوشے میں ایک نام لکھا ہوا تھا۔ تو آپ نے اپنے دماغ کو زور دیا، یاد کیا تو آپ کو یاد آیا کہ ہر پتے میں احمد لکھا ہوا تھا۔
ہر پتے میں احمد لکھا ہوا تھا. اب حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا دنیا میں نام محمد ہے اور آسمانوں میں نام احمد ہے. اور یہ نام کی برکت آپ کو بتاتا چلوں کہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی اعلان فرمائے گا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جنت میں جاؤ. تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جنت کی طرف بڑھیں گے اور جتنے وہاں پہ محمد نام کے ہوں گے سب جنت کی طرف جائیں گے. تو یہ دیکھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا کہ سب چلے جاؤ. تو پیارے اسلامی بھائیوں کہ محمد یہ نام جو ہے نہیں آپ اپنے بچوں کا ضرور یہ نام رکھیں, محمد یا احمد. اس سے انشاءاللہ عز و جل یہ نام کی بدولت ہو سکتی ہے کہ آپ کی اور آپ کے بچے کی مغفرت ہو جائے. تو اس نام کو رکھا کریں. دیکھیے میں یہ عرض کر رہا تھا کہ حضرت آدم علیہ السلام نے جب یاد کیا کہ جنت کے پتے میں گوشے میں ایک نام لکھا تھا وہ احمد تھا, تو آپ علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے اب دعا ایسا کیا کہ یا اللہ وہ جو جنت کے پتوں میں درخت میں جو نام لکھا تھا احمد اس کے صدقے میں تو میری توبہ قبول فرما. جب اتنا کہنا تھا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فوراً حضرت آدم کی توبہ کو قبول فرما لیا. دیکھیں یہ محمد احمد نام ایسا ہے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے وسیلے کے بدولت اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم کی توبہ کو قبول کر لیا. اگر ہم حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں خوب درود پڑھیں اور اپنے حاجات کو اللہ سے مانگے تو ہمارے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ حاجات کو پورا کرے گا. آج دیکھیں آج اکثر لوگ یہ روتے ہیں کہ میرے گھر میں برکت نہیں, میرا کوئی کام نہیں چل رہا, میرا کام میں من نہیں لگتا. دیکھیں کہ سب کے پاس اللہ تبارک و تعالیٰ نے حق دیا ہے. ہم اکثر و بیکثر سنتے ہیں کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر درود پڑھنا ہے, لیکن ہم اس پر عمل نہیں کرتے. خدا کی قسم اگر آپ حضور علیہ السلام پر درود پڑھنا کثرت کے ساتھ شروع کر دیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے ہر حاجات کو پورا کرتا ہوا نظر آئے گا. پیارے اسلامی بھائی خوب حضور پر درود پڑھا کریں, خوب پڑھیں, اتنا پڑھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کا حضور آپ سے راضی ہو جائے. خوب درود پڑھیں. ایک واقعہ آپ کو میں بتاتا چلوں کہ ایک بہت مشہور کتاب دلائل الخیرات شریف, جو آج دنیا میں آپ کوئی سے بھی بڑے ولیوں کی سیرت کا مطالعہ کریں تو آپ کو یہ کتاب ان کے مطالعے میں ضرور لازمی ملے گی. ہر ولی کی اکثر و بیکثر اولیاء کرام اس کتاب کو ضرور پڑھتے ہیں. تو وہ کتاب کون سی ہے؟ دلائل الخیرات شریف. اور کس موضوع پہ لکھی گئی ہے؟ درود شریف کے مطابق. پوری کتاب میں درود شریف لکھا گیا. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو جتنے بھی درود ہو سکتے ہیں سب کو ملا کر اکٹھا کر ایک کتاب کی شکل دی گئی. وہ کتاب کب وجود میں آئی؟ مصنف خود فرماتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ سفر کرنے کے لیے نکلا. پہلے کا زمانہ تھا, سفر جنگلات سے ہوا کرتے تھے. تو آپ مصنف فرماتے ہیں کہ میں سفر میں روانہ ہوا تو جنگلات کا علاقہ آیا. تو میں جا رہا تھا, میں دیکھتا یہ ہوں کہ ظہر کا وقت بہت کم بچا ہوا ہے, ظہر کا وقت ختم ہونے والا ہے. تو اللہ والے تھے, ان کو نماز کی بہت فکر ہوتی ہے. تو وہ پانی کی تلاش میں ادھر ادھر دوڑنے لگے کہ وضو کرنا ہے, نماز پڑھنی ہے, تو پانی کی تلاش کرنے لگے. تو پانی کی تلاش کرنے میں دیکھتے ہیں دور دور گھومنے کے بعد ان کو ایک کوٹھری نظر آئی, ایک گھر نظر آیا. اس کے پاس گئے تو وہاں پہ کنواں تھا. کنواں میں آپ نے جھانکا تو دیکھا کہ پانی ہے, بڑے خوش ہو گئے. پھر دیکھا کہ پانی تو موجود ہے لیکن رسی اور ڈول نہیں. اب کریں کیا؟ تو آپ ادھر ادھر جب بہت زیادہ ڈھونڈنے لگے تو گھر سے ایک ننھی سی بچی آئی. پوچھا کہ آپ کا نام کیا ہے؟ انہوں نے بتایا کہ میرا نام سلیمان جزولی ہے. تو اس نے کہا کہ آپ سلیمان جزولی ہیں جن کے ڈنکے پوری دنیا میں بجے ہوئے ہیں؟ انہوں نے عرض کیا جی میں سلیمان جزولی ہوں. تو آپ نے فرمایا, اس بچی نے کہا کہ آپ کیا تلاش کر رہے ہیں؟ تو انہوں نے عرض کی, انہوں نے ارشاد فرمایا کہ میں مسافر ہوں اور مجھے نماز پڑھنا ہے, یہاں پہ پانی موجود ہے لیکن رسی اور ڈول نہیں ہے, مجھے وضو کرنا ہے. تو وہ ننھی سی بچی مسکرائی, بس اتنی سی بات. تو اس نے کیا کیا, اپنا لعاب اپنے لعاب کو لیا, اس پانی میں ڈالا, اپنے تھوک کو اس پانی میں ڈالا. تو خدا کی شان دیکھیں وہ پانی فوراً اوپر آ گیا اور انہوں نے وضو کیا, ظہر کی نماز پڑھی. ظہر کی نماز پڑھنے کے بعد اس بچی سے مخاطب ہو کے پوچھا کہ تو ایسا کون سا عمل کرتی ہے
جس کی بدولت اللہ نے تیرے تھوک میں یہ تاثیر رکھی، تیرے تھوک میں یہ کرامت رکھی کہ اگر تو تھوک دے پانی میں تو پانی اوپر آ جایا کرتا ہے۔ تو اس ننھی بچی نے کہا کہ میں تو ابھی نابالغہ ہوں، مجھے اسلام کی کوئی ارکان ابھی فرض نہیں، لیکن ایک ایسا عمل ہے میں جسے کرتی ہوں، اس کے بدولت اللہ نے میرے تھوک میں ایسی تاثیر رکھی کہ اگر میں کنویں میں تھوک دوں تو کنویں کا پانی اوپر آ جایا کرتا ہے۔ تو انہوں نے فرمایا کہ کون سا ایسا کیا کون سا عمل ہے؟ تو اس نے عرض کی کہ میں چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر درود کی کثرت کیا کرتا ہوں۔ اس کے بدولت اللہ نے میرے تھوک میں یہ تاثیر رکھی کہ میں اگر تھوک دیا کروں تو کنویں کا پانی اوپر آ جایا کرتا ہے۔ تو انہوں نے فوراً سلیمان جزیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فوراً کہا کہ اب میں یہاں سے یہ قسم کھاتا ہوں، یہ میرا عزم ہے کہ یہاں سے میں جانے کے بعد میں دوسرا کوئی کام نہیں، پہلا میرا یہی کام ہوگا کہ میں پورے کتابوں کا مطالعہ کروں گا، بخاری شریف، مسلم شریف اور پورے کتابوں کا مطالعہ کروں گا، جس میں بھی جتنے بھی درود ہوں گے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جتنی بھی شان میں قصیدے ہوں گے، سب کو میں جمع کروں گا اور ایک کتاب کو ترتیب دوں گا، اسے ہی دنیا آج دلال الخیرات کہتی ہے۔ اسلامی بھائیوں دیکھیں کہ ایک کتاب کی بدولت آج علماء کرام، آج اولیاء کرام اس کو اپنی سیرت میں شامل کیے ہوئے ہیں۔ آپ حضور تاج الشریعہ کی بھی زندگی کو دیکھیں، وہ بھی اس کتاب کا خوب مطالعہ کرتے تھے، خوب پڑھا کرتے تھے، حتیٰ یہ کہ جب آپ کا آخری وقت تھا تو آپ کی آنکھ کی بینائی روشنی کم ہو گئی تھی، تو آپ ایک حافظ صاحب تھے ان سے سنا کرتے تھے، اتنا مطالعہ کرتے تھے وہ کتاب کا۔ میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ اس کی بدولت آج دنیا میں بڑے بڑے اولیاء کرام ہوئے، اس کی بدولت حضور پر درود پڑھنے کی بدولت۔ تو آپ بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر خوب درود پڑھیں۔ آپ کو ایک چھوٹا سا سیغہ بتا دوں جس کے پڑھنے میں ثواب کتنا، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، ارشاد فرمایا کہ جو کوئی شخص اس درود پاک کو پڑھتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس پر 70 رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔ سبحان اللہ، کتنی رحمتیں؟ 70 رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔ وہ درود پاک بس چھوٹا سا ہے۔ درود پاک کیوں ہے؟ صلی اللہ علی محمد، بس اتنا چھوٹا سا ہے، پڑھنے کے فوائد 70 رحمتیں نازل ہوگی۔ اب جس کے اوپر ایک مرتبہ پڑھنے سے 70 رحمتیں نازل ہوں، اور اگر وہ دن میں 500 مرتبہ پڑھے، 500 مرتبہ پڑھے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس پہ کتنی رحمتیں نازل ہوگی، اور اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس پر بار بار رحمتیں نازل ہوں گی تو اس کے گھر میں برکت ہی برکت ہوگی، اس کے کاروبار میں برکت ہی برکت ہوگی۔ تو آپ اپنے روٹین میں اس کو شامل کر لیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر خوب درود پڑھنا ہے، خوب درود پڑھنا ہے۔ ایک اور واقعہ آپ کو بتاتا چلوں، ایک دفعہ کا واقعہ ہے کہ ایک شہر میں، ایک گاؤں میں بہت جابر بادشاہ تھا، بادشاہ تھا، بہت جابر تھا، بہت غصہ والا تھا، اپنی رعایا پر بہت غصہ کرتا تھا، بہت ان کو ڈانٹتا تھا، مارتا تھا۔ تو ایک مرتبہ ایک آدمی تھا، کسان آدمی، اس نے کچھ غلطی کی ہو گئی تو بادشاہ سپاہیوں کو بھیجا کہ اسے مار دو، قتل کر دو۔ تو وہ جنگل کی طرف دوڑا، دوڑنے کے بعد ایک چھوٹا سا گفا تھا، اس کے اندر چلا گیا، اس کے اندر جا کر بیٹھ کر حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر 1000 مرتبہ درود پڑھا۔ کتنے مرتبہ؟ 1000 مرتبہ درود پڑھا، اور اس نے یہ دعا کی کہ مولا میں نے تیرے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر درود پڑھا ہے 1000 مرتبہ، میں اس درود کے بدولت میں تیرے سے دعا کرتا ہوں کہ میرے مولا اس جابر بادشاہ کو تو ہلاک کر دے۔ ابھی اس کے ہاتھ اٹھے تھے، اس کے ابھی لفظ یہ کہنے تھے کہ آسمان سے ایک آواز آئے کہ جا ہم نے تیری دعا قبول کر لی۔ وہ دوڑا، یہ مزدہ جام کے ساتھ سن کر وہ اپنے شہر کی طرف دوڑا، اور دیکھتا یہ ہے کہ بادشاہ مر گیا ہے، بادشاہ مر گیا ہے۔ اس نے یہ دیکھا تو فوراً اس نے سجدے شکر ادا کیا۔ تو یہاں پہ معلوم کیا ہوا، آج جو ہمارے ملک کے حالات ہیں، ہم جو پریشان ہیں، ہم جو اتنے پریشان ہیں، اس کا حل کیا ہے؟ حضور پر درود پڑھنا۔ اس کا حل کیا ہے؟ حضور پر درود پڑھنا۔ اب یہاں پہ کوئی اعتراض کرنے والا، سوچنے والا یہ سوچ سکتا ہے کہ ہم تو رہنے والے ہندوستان میں، بیلگام ضلع میں، ہکیری میں رہنے والے اس چھوٹے سے گاؤں میں، اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مدینے میں ہیں، ہم یہاں سے درود پڑھیں، حضور وہاں سے سنیں یا نہ سنیں، ایسا ہو سکتا ہے، آ سکتا ہے ذہن میں۔ تو آپ کو ایک روایت بتاتا چلوں جس کے راوی حضرت علی ہیں، سبحان اللہ بولے،
جس کے راوی حضرت علی ہیں. حضرت علی ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ ایک سفر میں روانہ ہوا تو پہاڑیوں کا علاقہ شروع ہوا. آج بھی جو بھی گئے ہوں گے حج عمرہ کرنے تو وہ دیکھے ہوں گے کہ آج بھی کتنے مدینے عرب میں کتنے پہاڑے ہیں. جو گئے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو بار بار جانے کی توفیق عطا فرمائے, اور جو نہیں گئے ان کو بھی بلانے کی توفیق عطا فرمائے, حج عمرہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ مولا علی فرماتے ہیں کہ میں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ہمراہ ایک قافلے میں روانہ ہوا, ایک سفر میں روانہ ہوا, پہاڑوں کا علاقہ شروع ہوا تو پہاڑوں سے ایک بڑی پیاری آواز گونجی. وہ آواز یوں تھی, الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ, الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ. تو آپ فرماتے ہیں کہ میں نے پہاڑوں کے ارد گرد دیکھا, سب کے چہرے دیکھے, کوئی حضور پر درود نہیں پڑھ رہا تھا. پھر یہ آوازیں کہاں سے آ رہی ہیں, پھر قافلہ آگے بڑھا, پھر ایسے ہی پھر 3-4 مرتبہ جب ایسا ہوا تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حضرت علی حاضر ہوئے اور عرض گزار ہوئے, یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام, آپ پر میرے ماں باپ قربان, ان پہاڑیوں میں ان وادیوں میں آپ کا کون سا ایسا عاشق ہے جو آپ پر درود پڑھ رہا ہے, میں اسے دیکھنا چاہتا ہوں. تو حضرت حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا, اے علی کیا تمہیں وہ پہاڑ نظر آ رہا ہے؟ حضرت علی نے عرض کی جی. تمہیں وہ چوٹی نظر آ رہی ہے؟ حضرت علی نے عرض کی جی. تمہیں اس کے اوپر پتھر نظر آ رہا ہے؟ حضرت علی نے عرض کی تھی وہی پتھر مجھ پر درود پڑھ رہا ہے. دیکھیں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر جب ایک پتھر درود پڑے تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس کو سن لیں اور جان لے کہ کہاں سے پڑھ رہا ہے. اگر ہم انسان حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے غلام ہو کر اگر ہم یہاں کرناٹک میں اکیلے سے اگر حضور پر درود پڑھے تو کیا ہمارے درود کو حضور نہیں سنیں گے؟ سنیں گے. ہمیں بس پڑھنا ہے, صدق کے دل سے پڑھنا ہے. بس ہر درد کی دوا ہے صلی علی محمد. آپ کو جو بھی پریشانی آئے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر درود کی کثرت کریں, درود پڑھتے رہیں. اب کوئی یہ نہ سوچے کہ میں نماز نہیں پڑھوں گا, درود پڑھوں گا میری حاجات پورے ہو جائیں گے. نہیں, ہرگز نہیں. اگر آپ صرف درود پڑھتے رہیں اور نماز چھوڑتے رہیں, فجر غائب, عصر غائب, ظہر غائب, مغرب غائب, اور درود 1000 1 لاکھ 1 کروڑ بھی پڑھے, آپ کو فائدہ نہیں ملے گا. سب سے پہلے کیا ہے؟ نماز ہے, اس کے بعد دوسری عبادت. پہلے نماز, اس کے بعد دوسری عبادت. اب نماز کتنی امپورٹنٹ عبادت ہے دیکھیں. اگر کوئی دنیا میں شخص کسی چیز کا آپ پر تاکید کرے, آپ کو تاکید کرے 1 مرتبہ 2 مرتبہ 3 مرتبہ 10 مرتبہ, تو آپ کو یہ پتا چلتا ہے کہ اس کی بہت ویلیو ہے. جیسے کوئی کہے کہ وہ فلاں گاؤں میں مت جا, وہاں پہ بہت یہ ہے, 3 4 5 10 بار جب تاکید کرے تو سمجھ آتی ہے یہ بات کہ نہیں, وہ کچھ تو خطرہ ہوگا, تبھی تو یہ ہمیں اتنی تاکید کر رہا ہے. آپ قرآن شریف کا مطالعہ کریں, قرآن شریف کو پڑھیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں 700 سے زائد, more than 700, 700 سے زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں نماز کے متعلق ارشاد فرمایا. 700 سے زیادہ مرتبہ. اب ذہن نشی کر لیں کہ 700 سے زیادہ مرتبہ اگر اللہ نے فرمایا ہے تو ضرور اس کا کچھ نہ کچھ ہوگا, ضرور اس کا کچھ نہ کچھ ہوگا. ضرور کیا لازمی ہے, اگر ہم نماز نہیں پڑھیں گے تو قیامت کے دن ہمیں سزا ملے گی. ہمارا ٹھکانہ کیا ہوگا؟ جہنم ہوگا, اگر ہم نماز نہیں پڑھیں گے. اب کوئی یہ بھی نہ سوچے کہ نماز ہی نہیں پڑھنی ہے, درود پڑھنا ہے, سب نہیں. پہلے نماز پڑھنا ہے, اس کے بعد دوسرے اعمال, اس کے بعد دوسری نیکی کرنی ہے. آج سے نیت کریں کہ ہم صرف جمعہ کے مسلمان نہیں, صرف جمعہ میں آئے, نماز پڑھے گئے, بس نماز میں نے پڑھ لی. صرف جمعہ کے مسلمان نہیں بننا ہے, صرف جمعہ کے مسلمان نہیں پڑھنا ہے. میں مطالعہ کر رہا تھا تو بڑی پیاری ایک پیارا تھا, میں نے پڑھا تو مجھے بہت اچھا لگا کہ ایک مصباحی صاحب لکھتے ہیں کہ آج دنیا میں ہم مارے جا رہے ہیں مسلمان کر کے. آج دنیا میں ہم کیوں مارے جا رہے ہیں؟ مسلمان ہیں کر کے, اور قیامت میں مارے جائیں گے نام کے مسلمان تھے کر کے. قیامت میں مارے جائیں گے کہ نام کے مسلمان تھے. تو ہمیں نام کا مسلمان نہیں, کام کا بننا ہے. کام کی کب کریں گے؟ جب نماز کی پابندی کریں گے, نماز کی پابندی کریں گے. انشاءاللہ آج سے کریں گے نماز کی پابندی, انشاءاللہ آج سے نماز کی پابندی کریں گے. نماز 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 ذہن میں ایسا نشی کر لیں کہ اگر کہیں سے دور سے کوئی آواز آئے تو ہم پھٹ سے یہ پوچھیں کہ کہیں اذان کی تو آواز نہیں ہے. ایسے ہم اپنے دل میں بٹھا لیں کہ نماز 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 پہلے چیز ہماری نماز. ہماری فجر میں آنکھ کھلے تو ہم بولیں کہ ہاں نماز کو جانا ہے. ظہر میں آنکھ کھلے نماز کو جانا ہے, کام سے چھوڑ کے نماز کو جانا ہے. تو نماز کی پابندی کریں. اس کے بعد حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پہ درود
پڑے. اس دونوں کو اگر شامل کرے تو آپ دیکھیں آپ کی دنیا اور آخرت دونوں سنبھلتے ہوئے نظر آئے گی. مولا تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.